السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، کل ہم نے تنوین و نون ساکن کا دوسرا قاعدہ تختی نمبر 9 اخفا پڑھا تھا، جس میں نے بتایا تھا کہ اگر تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پر ہم اظہار کر کے پڑھیں گے، بالکل غنہ نہیں کریں گے۔ وہ تختی نمبر 8 تھا، اور تختی نمبر 9 میں تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پر ہم آواز کو ناک میں چھپا کر اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ ابھی 2 قاعدے ہیں انشاءاللہ، وہ آگے ہم لوگ پڑھیں گے، جو اور 2-4 تختیوں کے بعد انشاءاللہ وہ آ جائیں گے۔ وہاں ایک ہی جگہ میں اگر 4 قاعدوں کو پڑھایا جاتا تو تھوڑا سا کنفیوز ہو سکتا تھا، جس کی وجہ سے اسے الگ الگ رکھا گیا ہے۔ تو 2 تختیاں ہماری تنوین اور نون ساکن کی گزر چکی ہیں، آپ اس کا خاص خیال رکھ کر پڑھیں، اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو میرے نمبر پر جو ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے اس پر رابطہ کر کر معلوم کر سکتے ہیں، یا آپ حضرات جو ہے کومنٹ کر کر بھی پوچھ سکتے ہیں، اور جو ڈسکرپشن میں نمبر دیا گیا ہے وہ واٹس اپ نمبر بھی ہے۔ بہرحال آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 10 قلقلہ۔ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ حروف قلقلہ جن کا مجموعہ قطب جدن ہے، جب ان پر جزم ہو تو ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف میں قلقلہ نہ ہوگا۔ یہ قاف، طا، با، جیم، دال ہے۔ اسے بآسانی یاد رکھنے کے لیے اس مجموعے کو یاد کر لیں، جن کا مجموعہ قطب جدن ہے، اس کو یاد کر لیں، یہ ہمیشہ یاد رہیں گے۔ قاف، قاف، طا، طا، با، با، جیم، جیم، دال، دال، اس طریقے سے یاد رہے گا۔ ان پر اگر جزم آئے تو ان کا مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتا ہے۔ آسانی کے ساتھ میں بتاؤں کہ پچ کھا کر جو ہے جس طریقے سے بال واپس آتا ہے، ایسا اس پر جزم ہو تو، ان حروف پر جزم ہو تو حروف پچ مار کر واپس آتا ہے، آپ کو نیچے پتہ چلے گا۔ آئیے معلوم کرتے ہیں وہ اس کا مطلب کیا ہے۔ حمزہ، با، زبر اب، یہاں اب نہیں پڑھیں گے، اب پڑھیں گے۔ حمزہ، با، زیر اب، حمزہ، با پیش اب، جیم، با زبر جب، جیم، با زیر جب، جیم، با پیش جب۔ میں یہاں پر منہ کھول رہا ہوں، کہیں جو ہے منہ گول کر رہا ہوں، یہ اس لیے کہ جن کو مشق نہیں ہوتا ان لوگوں کو ضروری ہے کہ وہ پڑھانے والے کا چہرہ دیکھیں اور وہاں پر جو ہے اس کی مشق کرنے کی کوشش کریں، اور میں غائبانہ طور پر منہ بالکل ہی نہ دکھاؤں یا منہ بند کر کر پڑھوں تو پھر مشق کرنے میں تھوڑی سی پریشانی ہوگی کہ یہ کیسا نکلتا۔ 3 چیزوں کا خاص خیال رکھیں، میں نے تقریباً تختیوں میں کہا ہے، زور سے پڑھنا، کھینچ کر پڑھنا، منہ کھول کر پڑھنا۔ اگر ان 3 چیزوں پر عمل ہو جائے، خاص خیال رکھ کر پڑھا جائے تو مہینوں میں ہونے والی مشق ہفتوں میں ہو جائے گی۔ تو یہ با ہے، یہاں پر با، جیم، زبر بج،
با جیم زیر بج، با جیم پیش بج، سین دال زبر صد، سین دال زیر سد، سین دال پیش سد. یہاں پر صد سد سد نہیں کہیں گے، صد آواز جو ہے پچ مار کر واپس آئے، صد سد سد. قاف طا زبر قط، قاف طا زیر قط، قاف طا پیش قط، جیم قاف زبر جق، جیم قاف زیر جق، جیم قاف پیش جق. یہاں امتحان ہوگا، نیچے یہ امتحان کے طور پر رکھا گیا. سین حرف قلقلہ میں نہیں ہے، قاف طا با جیم دال میں سین نہیں ہے، تو اسے کیسا پڑھیں گے؟ با سین زبر بس، بس نہیں پڑھیں گے. یہاں اکثر دیکھا گیا کہ لوگ جو ہے را میں قلقلہ کرتے ہیں، اللہ اکبر. یہ قلقلے کی عادت اور مجہول کی عادت بہت زیادہ لوگوں میں ہوتی ہے. خاص خیال رکھیں، جن حروف میں قلقلہ ہے اسی میں ہم قلقلہ کریں گے، اور جن حروف میں قلقلہ نہیں ہے وہاں پر قلقلہ بالکل بھی نہیں کریں گے. اب یہاں دال پر جزم ہے، یہاں دیکھا جائے گا کہ دال حرف قلقلہ میں ہے یا نہیں ہے. چلیے ہم دیکھتے ہیں. قاف طا با جیم دال، ہاں دال قلقلہ میں ہے، تو دال پر اگر جزم آئے تو اسے کیسا پڑھیں گے؟ اوپر دیکھا آپ نے، قاف دال زبر قد. عین قلقلہ میں ہے، دیکھتے ہیں. قاف طا با جیم دال عین قلقلہ میں نہیں ہے، یہاں عین پر جزم ہے، اس میں قلقلہ نہیں ہوگا. جیم عین زیر جع، صاد دال زبر صد، غین لام پیش غل. یہاں بھی لام قلقلہ میں نہیں ہے، غل نہیں پڑھیں گے، غل پڑھیں گے. قاف طا با جیم دال اس میں لام نہیں ہے تو قلقلہ نہیں ہوگا. ہا بھی نہیں ہے. واو ہا زبر وح، میم حمزہ زبر م، تا قاف زبر تق. قاف قلقلہ میں ہے، قاف طا با جیم دال قاف قلقلہ میں ہے، اس پر جزم ہے تو یہاں پر قلقلہ ہوگا، تق. صاد قلقلہ میں نہیں ہے، یہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا. نون صاد زبر نص، با قلقلہ میں ہے، قاف طا با تو قلقلہ میں با ہے. شین با زبر شب، تو اس طریقے سے ہم لوگ پڑھیں گے. یجعل لقد خلقنا اطعمنا نقعل بروج محیط اہدنا. یہ قلقلہ کا اجرا ہے، یہاں قلقلہ کا اجرا. حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے قاف ہے، قاف پر جزم ہے، یہاں پر قاف کی آواز ٹکر کھا کر الگ ہو جاتی ہے، اس کو قلقلہ کہتے ہیں. یہاں دیکھیں
यजअल जीम पर जज़्म है, हुरूफ क़लक़ला में से है। हुरूफ क़लक़ला के 5 हरूफ में से जीम है, जीम पर जज़्म है। यहाँ पर जीम की आवाज़ टक्कर खाकर अलग हो जाती है, इसको क़लक़ला कहते हैं। हुरूफ क़लक़ला में से दाल है, दाल पर जज़्म है। यहाँ पर क़लक़ला की आवाज़, यहाँ पर दाल की आवाज़ टक्कर खाकर अलग हो जाती है, इसको क़लक़ला कहते हैं। हुरूफ क़लक़ला में से क़ाफ़ है, क़ाफ़ पर जज़्म है। यहाँ पर क़ाफ़ की आवाज़ टक्कर खाकर अलग हो जाती है, इसको क़लक़ला कहते हैं। हुरूफ मद्दा में से अलिफ़ है, अलिफ़ से पहले ज़बर है। यहाँ पर एक अलिफ़ की मक़दार खींचकर पढ़ना चाहिए, इसको अलिफ़ मद्दा कहते हैं। हुरूफ क़लक़ला में से तौ है, तौ पर जज़्म है। यहाँ पर तौ की आवाज़ टक्कर खाकर अलग हो जाती है, इसको क़लक़ला कहते हैं। हुरूफ मद्दा में से अलिफ़ है, अलिफ़ से पहले ज़बर है। यहाँ पर एक अलिफ़ की मक़दार खींचकर पढ़ना चाहिए। नक़अन, हुरूफ क़लक़ला में से क़ाफ़ है, क़ाफ़ पर जज़्म है। यहाँ पर क़ाफ़ की आवाज़ टक्कर खाकर अलग हो जाती है, इसको क़लक़ला कहते हैं। हुरूफ मद्दा में से ओ साकिन है, ओ साकिन से पहले पेश है। यहाँ पर एक अलिफ़ की मक़दार खींचकर पढ़ना चाहिए, इसको वाव मद्दा कहते हैं। यहाँ पर 2 जज़्म है, इसको पढ़ने में लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। मैं इसके हिज्जे कर देता हूँ। बा पेश बू, रा वाव, जीम पेश रूज, बुरूज। यहाँ भी हुरूफ मद्दा में से या साकिन से पहले ज़ेर है। यहाँ पर एक अलिफ़ की मक़दार खींच कर पढ़ना चाहिए, इसको या मद्दा कहते हैं। हुरूफ क़लक़ला में से तौ है, तौ पर जज़्म है। यहाँ पर तौ की आवाज़ को यहाँ पर तौ की आवाज़ टक्कर खाकर अलग हो जाती है, इसको क़लक़ला कहते हैं। मुहीत, मीम पेश मु, हा या तो ज़ेर हीत, मुहीत। इहदिना, इहदिना, यहाँ पर हा क़लक़ला में नहीं है तो क़लक़ला यहाँ पर नहीं होगा। हर्फ़ मद्दा में से अलिफ़ है, अलिफ़ से पहले ज़बर है। यहाँ पर एक अलिफ़ की मक़दार खींच कर पढ़ना चाहिए, इसको क़लक़ला कहते हैं। इसको हुर्फ़ मद्दा में से अलिफ़ है, अलिफ़ से पहले ज़बर है। यहाँ पर एक अलिफ़ की मक़दार खींच कर पढ़ना चाहिए, इसको अलिफ़ मद्दा कहते हैं। तो ये हमारा आज का क़लक़ला का सबक रहा। जिन हज़रात को मालूम ना हो वो हज़रात फ़ोन कर मालूम कर सकते हैं। ये जो ऊपर हुरूफ हैं, और एक मरतबा कह दूँ आसानी के लिए आपको समझ में आ जाए, ये जो हुरूफ हैं क़ाफ़ तौ बा जीम दाल, इन पर जज़्म आए तो इनकी आवाज़ टक्कर खाकर अलग हो जाती है, यानी पिच मारती है। तो इसका ख़ास ख्याल रखें, इसे याद करने की कोशिश करें। और अगर हुरूफ याद करने में परेशानी हो तो इसका मजमुआ याद कर लें, जिनका मजमुआ कुतुबुज्जद्दीन है। इंशाअल्लाह बआसानी आपको याद हो जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ाई व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।